بدر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہیں تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رکو، اور 313 جو اصحاب بدر بتائے جاتے ہیں ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی بدر کے مقام پہ نہیں پہنچے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن مال غنیمت بٹا تو پورا حصہ دیا گیا، اس لیے کہ حضور کے حکم سے وہ مدینہ المنورہ میں تیمارداری کے لیے رک گئے تھے، اور جب حضور واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، تو حضور نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی ایک وقت کے بعد انتقال کر گئیں، اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی ہوا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی اپنے گھر تھی۔ تو یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آج کل یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کہ اس کا دھڑلے سے انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو یہ فرما دیجئے، حکم دیجئے، پردے کے احکام ہے، سورہ احزاب ہے۔ تو وہاں بنات کا الگ سے ذکر کیا گیا اور جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا، چونکہ مالک جانتا تھا کہ ایسا فتنہ پرور زمانہ آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ تو نساء المومنین کے درمیان بیٹیاں بھی آ جاتی، صرف نساء المومنین کہہ دیتی اور اس میں بیٹیاں بھی موجود ہوتی، یا خالی بیٹیاں کہا گیا ہوتا تو پھر یہ اس کا معنی ہوتا کہ اس سے مراد پوری امت کی بیٹیاں ہیں، نساء المومنین الگ نہ کہا گیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 چیزوں کو الگ الگ بیان کر کے اس بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ تو حضرت ام کلثوم کی رحلت کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، 2 نوروں کا حامل شخص، جس نے 2 نور پائے ہوں، 2 روشنیاں پائی ہوں۔ یار حضور کی بیٹیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ تو ذو النورین بن جاتا ہے، اور جس کی بیٹیاں نکاح میں آنے سے عثمان ذو النورین بن جاتا ہے وہ نبی سراپا نور کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، اور یہ کسی کو روئے زمین پہ کبھی نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ عزت اور یہ منصب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ حضرت عثمان کو گالی دینا اپنے دین کا حصہ اور عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ وہ کتنا بے حیا شخص ہوگا کہ جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تو مسجد نبوی سے باہر ہی جنازے لائے جاتے تھے، اور حضور سے عرض کیا جاتا حضور جنازہ پڑھا دیں، تو حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے اور جنازہ پڑھا دیتے۔ لیکن ایک جنازہ لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے انکار کر دیا ہو۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا ہے۔ تو حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جو عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے بیر روما خرید کر کے وقف کیا، اور مدینے میں آج بھی ان کا صدقہ جاریہ موجود ہے،
اور اہل ایمان وہاں جا کے آج بھی کھجوریں کھاتے ہیں اور وہاں اس کنویں سے نکال کر کے پانی پی کے سیراب ہوتے ہیں، اور یہ عقیدتوں کے رنگ آج بھی دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے مسجد کی توسیع کی، اور جیش الاسرہ کے لیے حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار پیش کر کے اللہ کے محبوب کو اتنا خوش کیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ حضرت عثمان غنی اور حضور کے دیگر خلفاء، جملہ اصحاب، حضور کے اہل بیت، حضور کے متعلقین، حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، آقا کریم کے خاندان کے جملہ افراد، بلکہ وہ جگہ بھی جہاں حضور گزرے ہیں، اللہ ہمیں سب کا احترام نصیب فرمائے۔ اقبال نے تو کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہر کے آنجا دل برست۔ مجھے تو اس شہر حبیب کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہاں حضور گزرتے رہے ہیں۔ جن ہواؤں میں، فضاؤں میں حضور کے سانسوں کی مہک موجود ہے، اس شاک ان ہواؤں کو بھی عزیز از جان سمجھتا ہے، اور عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں اور عقیدتوں کے رنگ جو ہیں وہ اس کے دل کے اندر بکھرتے رہتے ہیں۔ رومی نے کتنی خوبصورت مثال دی، پائے سگ وہ سیدھا مجنو، خلق گفتہ این چے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی میرے یار کی گلی سے گزرتا ہے۔ یار جو کتا محبوب کی گلی سے گزرے وہ تو محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ جن لوگوں کو نسبت ہے حضور سے، پھر وہ ہمیں محبوب کیوں نہیں ہوں گے؟ تو ہمارا ایمان اصحاب کے ساتھ محبت، ہمارا ایمان حضور کی آل کے ساتھ محبت، ہمارا ایمان حضور کی نسبتوں کے ساتھ محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جو کمان ہے اس کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے کہا یہ کہیں سے لوہے کی ڈھل کے آئی ہوئی کمان ہے، اس کو تم بے وضو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو کہا کہ میں نے اس طرح کی ایک کمان حضور کے ہاتھ میں دیکھی ہے، اگرچہ یہ وہ نہیں ہے، اس کی شکل تو اس سے ملتی ہے، تو میں اس کی تعظیم کیوں نہیں کروں گا، اور میں اس کو بے وضو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ اور امام حاکم نے روایت بیان کی ہے کہ مختلف صحابہ حضور کی مختلف صفتوں کے مظہر تھے، لیکن حضور کے سب سے خلق میں مشابہ اگر کوئی شخص تھا تو کہا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کا عکس دیکھنا ہو تو وہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ، اور خلق میں سب سے اوپر درجہ حیا کا ہے، اور حضور کا وصف کہ کان اشد حیا من ازرا فی خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں ملبوس جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور یہ عکس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حیا کا جو جوہر آپ کو نصیب ہوا وہ آپ کا مقسوم ہے۔ اللہ آل و اصحاب کی غلامی نصیب